الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ ہر ہفتے آتے ہیں تو اس بار بھی اپنی نیت کی تجدید کر لیں، رینیو دا نیت، یہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ انسان ہے کبھی کبھی دل میں کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم شرح اصول الثلاثہ جو کتاب ہے اس کے ہم تشریح کر رہے ہیں، جس میں شیخ فرماتے ہیں یعنی عبادات کے ذکر ہوتے ہیں، عبادات کے اقسام کے، جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے پچھلی بار ہم استغاثہ، استعانہ اور اس میں کیا فرق ہے، اور الذبح للہ، اللہ کے لیے ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس کے متعلق بات کی تھی۔ اب آتی ہے بات النذر للہ۔ نظر کس کے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں منت، یعنی مثلا یہ کہنا کہ اگر اللہ نے مجھے میرے ساتھ یہ اچھائی کی تو میں اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، میں ایک بکرا ذبح کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بہتر عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مانگ لے یا کر لے تو اس کے اوپر پھر لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈیفینیشن آف نظر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر وہ چیز واجب کر رہے ہو جو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، جو من الطاعات، جو عمل خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ النذر لغیر اللہ شرکن، جیسے حدیث میں ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا اے پیر فقیر والی، میں تیرے جو دربار کے لیے اتنے پیسے دوں گا، نہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میں نے ایام جاہلیت میں when I was a کافر، ٹھیک ہے نا، when I was a disbeliever، میں نے یا رسول اللہ ایک نظر، ایک منت مانگی تھی کہ اگر یہ ہوگے تو میں کروں گا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں وہ نظر مکمل کروں یا چھوڑ دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوفی بنذرک یا عمر، اپنا جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا اللہ کے ساتھ وہ مکمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر اور منت مانگنا یہ مشروع عمل ہے، لیکن محبوب عمل ہے نہیں، اس میں کلام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق اس کو ایک انداز میں جو مکروہ سمجھا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یأتی بخیر، کہ نظر مانگنا، منت مانگنا یہ آپ کے لیے ایک انداز میں خیر نہیں لاتی، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، لیکن جو کنجوس آدمی ہے نا اس سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے دینے والا ہے وہ تو بغیر نظر و نیاز کے بھی دیتا ہے، بغیر منت مانگے دیتا ہے، لیکن جو کنجوس بندہ ہے وہ جب منت مانگے گا یا نظر کرے گا تو اس کے اوپر تو لازم ہو جائے گا نا۔ تو اس حدیث سے بعض علماء نے یہ نکالا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے، لیکن اگر کرے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے نظر یہ جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کریں گے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ نے تمہارا وہ کام صرف اس وجہ سے کروایا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ قبول کرے گا، کئی بار لوگ بڑے بڑے منت مانتے لیکن نہیں ہوتا، دیٹس مین یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہوگا، یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی ایک لازم شرط نہیں ہے کہ آپ جب بھی اللہ سے مانگے تو اس طرح کریں، لیکن یہ ایک انداز ہے کہ اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بغیر نظر و بغیر اس شرطیہ چیزوں کے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک کنڈیشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر لازم قرار دی۔ اور اس کے بعد یعنی یہ بھی یاد رکھے کہ مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنے جو نذور ہیں، جو اللہ کے لیے انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور منافقوں کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ سے ایک پرومس کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے نظر کے بھی اقسام کیے ہیں، النذر العام والنذر الخاص، ٹھیک ہے نا۔ النذر العام کیا ہے؟ وہ جو عام عمومی عبادات ہیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے کہ الذبح للہ، ہاں، یا پھر کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کرنا، یا الصدقۃ للہ، یہ نذر و نیاز میں آ گیا۔ اب دوسرا ایک قسم ہے جو النذر الحرام،
یا النذر لغیر اللہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی ہر قسم میں یہ قسم اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سفر پہ جانے سے پہلے کسی قبرستان پہ یا وہ جو ایک بنا ہوتا ہے باکس جس میں اس پیر فقیر، وہ بولتے ہیں کہ جب تک ہم اس میں نہیں ڈالیں گے ہمارا سفر محفوظ نہیں رہے گا. پھر کیا بولتے اس کو بولتے یہ ہمارے طرف سے ایک نذرانہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نذرانہ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ یار میری سیفٹی کا وہ ہو جائے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نذر و نیاز جو اردو میں ہے اور جو عربی میں اس میں فرق ہے. اردو میں جو عام جو ہم لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بتائیں ذرا آپ. اردو میں تو ہم اس کا لفظ لیں گے یہ جو منت مانگنا ہے نا، یعنی شرط لگا دی کہ میں نے یا اللہ یہ کر لیا، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، ہے نا. اچھا نذر کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ نذر و نیاز یعنی دینا، ہے نا، کسی کو صدقہ دینا. تو یہ آپ ڈفرینشیٹ ضرور کریں کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ سیم ہے، سو اٹس ڈفرینٹ، ٹھیک ہے نا. بارک اللہ فیک. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں النذر کے بعد الاصل الثانی، جو سیکنڈ جو پلر ہے یا جو سیکنڈ جو ہمارا جو فنڈامنٹل جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ معرفت دین الاسلام، کہ اللہ کے جو یہ جو دین ہے اس کو جانیں، لیکن کس طرح؟ ناٹ بلائنڈ فالوئنگ، ٹھیک ہے نا، بلکہ کیا کہتے ہیں شیخ؟ بالادلہ، ود ایویڈنس. اور ایویڈنس بھی کون سے؟ قرآن اور حدیث اور عقل. وی آر ناٹ اگینسٹ لاجک بٹ پیور لاجک، ٹھیک ہے نا، ناٹ فلاسفیکل لاجک. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو دیز، ٹھیک ہے نا. ایک ہے جو یونانی فلسفہ ہے، ایک ہے جو پیور عقل العام کہتے ہیں اس کو اردو میں یا عربی میں. عقل العام ہے کہ جو ہر بندے کو سمجھ میں آتی، 1+1 2، اپوزٹ چیزیں کیا ہیں، ریزن کیا، یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اس میں کیا کہتے ہیں شیخ؟ بولتے ہیں بالادلہ وہوا، یعنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو جان. الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے سامنے. مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان جو ہے وہ استسلام سے ہے. استسلام کا کیا مطلب؟ یعنی سر خم، تسلیم خم کرنا اللہ کے سامنے. اللہ جو بھی کہے خلاص میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی. اف یو بلیو ان اسلام، اگر آپ کو دین اسلام میں شک ہے پھر آپ سوال کر سکتے دین اسلام کی اصول پر، جو اصل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں ڈیٹیلز میں جا کے، حالانکہ ان کو اصل مسئلہ ہوتا ہے بنیاد میں، جو ہمارے جو فنڈامنٹل جو پلرز ہیں یا ایگزسٹنس آف گاڈ میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وہ جا کے یہ تمہارے اسلام میں یہ ہے یہ ہے. تو سب سے پہلے کویشچن کیا پوچھنا چاہیے؟ میں نے آپ لوگوں کو پوچھا تھا پہلے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا تھا اگر کوئی بندہ آ کے اس طرح پوچھے جو تشکیکی سوال یا اس طرح کے جو نیو ایتھیزم سے متاثر جو ڈیٹیلز کویشچن پوچھتے ہیں، تو آپ کو ان سے سب سے پہلے کیا کویشچن پوچھنا چاہیے؟ ڈو یو بلیو ان گاڈ، ٹھیک ہے. کیونکہ اصل پہ تو پہلے بات کریں نا، کیونکہ آپ کے یہ سوالات اس ادھر جو کمزوری ہے نا اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو الو بنایا ہوا ہے. آپ سمجھتے نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، اس وجہ سے مجھے میرے دین کے اوپر شک ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ سوال پوچھے تو آپ نے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے. باقی ہے کہ اگر آپ کو جو پتہ ہو آپ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا بالتوحید. توحید کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم لوگ پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ افراد اللہ تعالی، اللہ کو ایک جاننا، کس میں؟ الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں. توحید کے 3 اقسام، بعض علماء نے اور بھی تقسیم کیا، اور یہ تقسیمات جو ہے نا اٹس جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، اٹس ناٹ قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یاد رکھیں. تو اس میں توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ سمپل. ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایکشنز آف گاڈ اور ایکشنز آف ہیومن بینگ میں ایک جانیں. مثلا عبادات میں اللہ کے جو افعال ہیں، رزق دینا، آسمان سے بارش، اور اسی طرح جو مختلف اللہ کے جو ایکشنز ہیں اس میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی لڑکا دینے والا ہے، اللہ ہی لڑکی دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا. اچھا، یہ ہو گیا ایک توحید کا قسم. دوسرا توحید کا قسم کیا ہے؟
ہمارے جو ایکشنز ہیں، جو ورشپس کے، جو عبادات کے جو ہے، اس میں اللہ کو ایک کرتا ہے. مثلا الذبح للہ، السجود للہ، النذر للہ، الطواف للہ. تو یہ جو ایکشنز ہیں یہ بھی آپ نے صرف اللہ کے لیے کرنے، اور کسی کے لیے نہیں کرنے. جب جب آپ ان ایکشن میں کسی اور کے ساتھ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بار بار میں کیوں ریمائنڈ کرتا ہوں، کیونکہ عربی میں ایک مثال ہے، یا ایک ہمارے طلب العلم کا ایک قاعدہ ہے، ما تکرر تقرر. بعض چیزیں بار بار ریپیٹ کیوں کرتا ہوں میں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جو چیز بار بار ریپیٹ ہوتی نا، تکرار، وہ تقرر، قرار پاتی ہے ذہن میں. تو اس لیے مثلا جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی جو بتایا نا، یہ مشرک ہے یا شرک ہو جاتا ہے، تو یہ ہے ہم ایکشنز پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو کرنے والا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ الاستسلام والانقیاد له بالطاعہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے جو فرامین ہیں اس کے اوپر چلنے ہیں. اللہ نے جو آرڈر دیے ہیں اس کے اوپر چلنے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکنا ہے ان سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیاد ہے. سمپل ہے ہمارا دین، کو اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیفیکلٹ، اتنی تقسیمات نہیں. اوبے اللہ، دیٹس اٹ، بس، اور کچھ نہیں ہے. جو اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ چلیں، جو اللہ روک رہے ہیں اس سے رک جائے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ والبراءۃ من الشرک واہلہ. اور جو دوسری چیز ہے وہ آپ براءت کا اعلان کریں، یعنی آپ یہ بولے کہ میں اس چیز سے بری ہوں، میں اس کو اون نہیں کرتا. کیا ہے وہ؟ شرک اور اہل شرک، اور کفر اور اہل کفر، ٹھیک ہے نا. یعنی جو بھی ڈس بلیور کا جو عقیدہ ہے اور جو مشرکوں کا جو ہے، ان سے آپ ڈس اون کرتے ہیں. آپ بولتے نہیں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ الولا والبراء کا عقیدہ ہے، یہ یاد رکھیے. یہ بہت ایک بنیادی وہ ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اور والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنے قوم کو کیا کہا؟ انا براء منکم، وی ڈس اون یو مشرکین. یہ حضرت ابراہیم نے کہا، جو ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل. سو وی ہیو ٹو سے اٹ، اور وی ہیو ٹو، اس کے مطابق ہمارے ایکشنز بھی ہونے چاہیے. یہ صرف عقیدہ کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں رکھ لیے ختم، اس کے مطابق ایکشنز بھی ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو آپ کے اعمال ہے اس میں بھی نظر آنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں یار ہم ان کو ڈس اون کرتے، لیکن حرکتیں انہی کی طرح کریں. ان کے جب تہوار آئے، دینی تہوار، یہ یاد رکھیں، یہ میں نے ٹرم لگایا، دینی تہوار، ریلیجس تہوار جب آئے ہم اس کے پیچھے چلے جائیں اندھا دھند، حالانکہ اس ریلیجس تہوار کے پیچھے پوری ایک آئیڈیالوجی ہے، پوری ایک ہسٹری ہے، 20-30 کتابیں ہیں. سو جب آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیٹس مین یو اون اٹ، بٹ یو سے آئی ڈس اون اٹ. ہاں، آپ کے ایکشنز آپ کے باتوں کے برعکس آ گئے. اور اسلام کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کو ڈس اون کریں. کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ بولا کہ آؤ ہم بھائی بھائی ہیں، یا ان کو بولا ہو آؤ تمہارا دین بھی صحیح میرا دین بھی صحیح؟ نہیں. کیا بولا؟ قل یا ایھا الکافرون. یہ پڑھے نا سورت، قل ھو اللہ احد. یہ ساری ڈس اوننگ کے علامات ہیں. اور اسی طرح جیسے کہ الولا والبراء کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا. اور دیکھیں اسلام کے جو ہے نا مراتب میں سے ایک ہے الاسلام، الایمان، الاحسان. الاسلام، الایمان، الاحسان. اسی لیے بعض علماء بولتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جب دونوں کا ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے.
جب دونوں کا ساتھ فرق نہیں ہوتا تو وہ دوسرا اس کے نیچے آ جاتا ہے. یہ دقت ہے عربی زبان کی. جب وہ الگ الگ ہوتا ہے نا تو اس میں اگر ایمان الگ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں اسلام بھی آ گیا. اگر الگ اسلام ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب اس میں ایمان بھی آ گیا. لیکن اگر آپ دونوں کو ساتھ لے کے آتے تو اس کا میننگ ڈفرینس ہو جاتا ہے. مثلا اسلام کا جب دونوں ساتھ آئے کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ الاسلام والایمان میں کیا فرق ہے جب دونوں ساتھ ذکر کیا جائے تو جو الاسلام ہے اس کا مطلب ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا الاستسلام للہ، جو اللہ نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا، اور جو اللہ نے روکا. الایمان کا کیا مطلب؟ الایمان کا مطلب جو آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس عقیدے میں کیا آتا ہے؟ جیسے کہ ڈیفینیشن آف عقیدہ کیا ہے؟ ایمان. ڈیفینیشن آف ایمان ہے کہ قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. ایمان کا ڈیفینیشن ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہو، آپ دل سے اس کو اون کرتے ہو، اور آپ کے ایکشنز اس کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو بولتے ہیں صرف زبان سے کہنا کافی ہے، یہ جو بولتے ہیں صرف دل سے کہنا کافی ہے چاہے آپ کے ایکشنز اس کے اپوزٹ ہو کیوں نہ ہو، اس کو بولتے ہیں المرجئہ. یہ ایک فرقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے اعمال ایمان کے خلاف بھی ہو لیکن آپ کے دل میں ایمان ہے تو کافی ہے، خلاص، نو پرابلم. ہم کہتے نہیں دیر از اے پرابلم. اف دیر از ایمان دین یور ایکشن شوڈ فالو یور ایمان. آپ کے حرکات بھی ایمان کے مطابق. تو ایمان کا جب آپ کا لیول اوپر ہوگا تو آپ کے ایکشنز بھی اسی کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے نا. الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی. ایمان بڑھتا ہے طاعات سے جب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور گھٹتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے کب؟ جب آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ زیادہ ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے تاکہ تو اس میں مثلا کیا ہے؟ مثلا اس میں جو اسلام کے کے بعد جو ہے ارکان الاسلام جو ہے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس میں بھی فرق ہے، ارکان الاسلام اور ارکان الایمان. ارکان الایمان 6 ہیں اور ارکان الاسلام 5 ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ ہماری بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہر مسلم کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ جانے. ٹھیک ہے نا. اگر نہیں جانتا تو اس کے اوپر پھر مؤاخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی کہ بیسک نالج آف یور دین یو ڈونٹ نو. تو الاسلام 5 اراکین، جیسے کہ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. کیا ہے وہ؟ الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ میں ایک رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. اور آپ کا یہ بھی ایمان کہ آپ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے. کس بارے میں؟ کہ وہ اللہ کے رسول تھے. ہی از میسنجر آف اللہ. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا کیا ہے؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا. اسی لیے دیکھیں یہ ارکان الاسلام ہے. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نا پھر آپ کا اسلام مشکوک ہو جائے گا. اسی لیے بعض علماء نے جو مثلا شہادت اللہ، یہ تو ٹیسٹیمونی ہو گیا نا، یہ آپ کا گواہی ہو گئی، اس میں گڑبڑ ہوا آپ کا اسلام مشکوک. اور نماز اقامت الصلاۃ، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کیا ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار کے بیچ میں نماز کا فرق. اس لیے ابن عباس کی کیا حدیث ہے؟ کنا نعد تارک الصلاۃ منافقا، جو بندہ نماز چھوڑتا تھا ہمارے زمانے میں ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. اس لیے بعض علماء اور بعض صحابہ کا یہ قول ہے ایک انداز میں اکثر علماء کا کہ جو بندہ جان بوجھ کے وداؤٹ اینی عذر، شرعی عذر، ہر وقت نماز چھوڑتا رہتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، لا ابالی پن، لیزینس ہر وقت. ایک تو ہے سم ٹائم پڑھتا ہے، سستی ہو جاتی، توبہ کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، یہ الگ معاملہ. ایک بندہ پورا سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے نماز ہی چھوڑ دی، جس کو آج کل کیا بولتے ہیں؟ ناٹ پریکٹسنگ مسلم، ہے نا. پھر بولتے ہیں آئی ایم پریکٹسنگ مسلم. یہ 2 تفریق، اصل میں مسلم ہوتا ہے، پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر کے خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے.
جو بندہ جان بوجھ کے اتنے طویل عرصے تک پڑھتا ہی ہے نماز، کیونکہ یہ ارکان الاسلام میں سے، دیز آر پلرز آف اسلام. اس بلڈنگ کی 5 پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر نکالے تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ ہلے گی نا، اور گر بھی سکتی. تو اسی طرح ان پلرز کا یہ بہت اہم مقام ہے. اسی طرح وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ بھی پلرز آف اسلام ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے تو بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. انہوں نے واللہ لأقاتلنہم ولو کانوا، یعنی میں ان سے قتال کروں گا. کیونکہ وہ چیز جو اللہ کے رسول کو دے انہوں نے منع کر دی، اور یہ ہمارے پلرز میں سے. پھر انہوں نے اور ایک انداز میں یہ اجماعی مسئلہ ہے، سارے صحابہ نے مل کے حضرت ابوبکر کے ساتھ سپورٹ کیا. تو زکوٰۃ نہ دینا بھی، آج دیکھیں ہمارے بلینئرز ملینئرز زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت بڑا کوشچن ہے. اسی طرح وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. یعنی سعودیہ میں جب میں تھا اس وقت تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور روزہ نہیں رکھتا. لیکن جب سے ہم ادھر آئے میں نے دیکھا یار رمضان میں ماشاءاللہ اللہ معاف کرے ہوٹلیں کھلے ہوئے دن دہاڑے اور لوگ کھا رہے ہیں علنا نہارا جہارا. بعض جگہوں پر بہت افسوس کا مقام ہے. یعنی روزے کو ہے نا اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے پلرز میں سے. اور جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑے بغیر کسی عذر شرعی کے، عذر شرعی کا کیا مطلب ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا. عذر شرعی کا مطلب کہ جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہو. اب کوئی بندہ بولتا ہے شیخ صاحب مولوی صاحب میں بہت تھک گیا، مجھے بہت پسینے آ رہے، بہت گرمی ہے، اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا. اگر آپ کی حالت یہ کہ آپ مر جائیں گے پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مر رہے صبر کریں. صحابہ نے صبر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں وحج بیت اللہ الحرام، اور اللہ نے جو مقرر کیا ہے حج، جو ابھی انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے، اس کی طرف جائیں. کتنے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو صبح پیرس، شام یورپ اور اگلے دن ترکیہ میں، لیکن مکہ نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں مساکین فقراء جو پوری زندگی صرف پیسے اس لیے جمع کرتے کہ یار میں نے حج پہ جانا ہے. کل یہ ادھر ایک بندہ ہے شورما بیچتا ہے، وہ کیا بولتا ہے مولوی صاحب یہ آج کل حج کا کیا ریٹ چل رہا ہے. میں نے بولا یار حکومت کا کوٹے کے مطابق 10 لاکھ چل رہا ہے، اور پرائیویٹ اگر آپ پیسے والے 15 لاکھ چل. وہ بولتے ہوئے میں کب کا جمع کر رہا ہوں، بس ابھی میں سوچا تھا اب میں چاہیے تو اور زیادہ ہو گیا. وہ بول رہے ہیں میں نے زندگی لگا دی ہے، دیکھیں نا. اور کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے لیکن وہ جاتے نہیں. تو جو جان بوجھ کے حج بھی نہیں کرتا نا، سب کچھ ہونے کے باوجود، اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خدشہ ہے وہ نعوذ باللہ مات میتۃ جاہلیہ. جاہلیت کا کیا مطلب؟ یعنی کفر پہ. جو بندہ جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ حج میرے اوپر واجب ہو چکا ہے، آئی کین ڈو حج، کیوں نہیں کرتے تم؟ بس یار وہ بہت بزی ہوں، بزنس چلانا ہے. تو اس بزنس میں پھر برکت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بندہ ٹینشن میں رہتا ہے ہر وقت. تو یہ پلرز آف اسلام ہے، ویری سمپل ہے، نہیں ہے کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی مسئلہ ہے. کوئی بھی سوال ہو آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں بلال بھائی، اینی کوشچن؟ ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ بیسک چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں چھلانگیں مارتے ہیں. وہ اس عالم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ یہ کہتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا یہ بتاؤ، اس حدیث میں یہ ہے کیا ہے. یار آپ اس پہ ایمان لے الحمدللہ خلاص. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لو عملت بما تعلم لنجوت، یعنی اگر جو علم آپ کے پاس ہے نا اسی پہ عمل کر لے تو خلاص کافی ہے، آپ صراط مستقیم سے گزر جائیں گے. لیکن آپ چھلانگے مارو گے، ڈیبیٹ کرو گے، دماغ کی دہی بناؤ گے تو پھر کھچڑی بنے گی، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد پھر شیخ بولتے ہیں فدلیل الشہادہ، گواہی دینے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ گواہی دیں، ٹیسٹیمونی دیں. ایک تو میں نے آپ کو جو حدیث سنائی بنی الاسلام علی خمس، یہ دلیل ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک بندہ یقین کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے،
ایمان لانے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا. جب ایک بندہ کہتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، جب آپ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر تو آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ یار آئی ایم ناٹ اے بلیور، میں نہیں، مجھے شک ہے، پھر آپ الگ کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بلیو کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو اوبے دیم. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں، والملائکۃ واولو العلم، اور ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم جو صاحب علم ہے، جو نالجیبل پرسنز ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ ڈس بلیور ہے، مثلا ملحدین ہیں. ٹھیک ہے نہیں، دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ. یہ درست بات نہیں ہے سائنٹیفکلی یا اسٹیٹک، یہ جو اعداد و شمار کے مطابق. بلال بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خدا پہ ماننے والے زیادہ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہوں گے 5%، لیکن ان کا میڈیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے، سوشل میڈیا میں ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک فنڈنگ آتے ہیں، پروموٹ کیا جاتا ہے اکیڈمکس میں. ٹھیک ہے، لیکن خدا کو ماننے والے زیادہ کثرت میں ہے. میں خدا کے ماننے والے میں کون کون آتا ہے؟ جو مثلا جو مختلف جو ریلیجنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو دوسری جو دلیل ہے یعنی جو ٹیسٹیمنی کا جو مطلب ہے، جو گواہی دینے کا ہی مطلب ہے نا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. تو اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وہ معناها لا معبود بحق الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تفسیر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ولا والبراء کا کیا مطلب ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں. ہاں، اننی بریء مما تعبدون. ٹھیک ہے نا، میں تم لوگوں سے براءت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ایک اور قرات میں، اور دوسری قرات میں اننی براء مما تعبدون. ٹھیک ہے نا. الا الذي فطرني فانه سيهدين، جس نے میری فطرت بنائی ہے، جس نے میری تخلیق کی ہے، وہی مجھے ہدایت دے گا. اس کے بعد پھر شیخ کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، جن کو کتاب دی گئی، کون ہے وہ؟ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے نا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ہم ایک چیز پر تو اتفاق کر لیں. ہاں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. اور آپ لوگ کو پتا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یا احمد دیدات ہے، وہ بھی یہی ہر وقت ان کے جو مختلف لیکچرز ہیں اس میں یہ آیت موجود ہوتی. کیوں ہے؟ ہم کفار کو بھی کہتے کہ یار پہلے اس بات پہ تو اتفاق کر لو، تمہارے بائبل یا ان چیزوں کو چھوڑو، آؤ ادھر آؤ، ایک گاڈ پہ یقین کر لو بس، پھر ہم بعد میں جو تمہاری باتیں ہم پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ان کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، اگر وہ نہیں آتے تو ان کو بتلا دو کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کے پیچھے نہیں آ سکتا. اچھا جی، اس کے بعد پھر شیخ کہتے ہیں وَدَلِيلُ یعنی کیا بولتے ہیں اس کے بعد وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طاعته فِيمَا أَمر، اور اللہ کے رسول پر گواہی دینا یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول یہ آخری نبی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بولتے ہیں طاعته فیما امر. ان کی یہ دیکھیں ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں ہم یہ جو طریقہ کار، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیا یار بک سے پڑھ رہا ہے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے پھر ایکسپلین. دیکھیں یہ ٹریڈیشنل وے ہے، یہ ہمارے علماء کا ایک طریقہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بہت سے فوائد ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو عربی ہے نا وہ سننے کی عادت ہو جاتی. ایک اجنبیت ہے نا، ابھی ایک فورن لینگویج ہے تو آپ کو ایک اسٹرینجر کی فیلنگ آتی ہے کہ یار مجھے تو عادت نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہوگی نا تو آپ کے اندر وہ مانوسیت میں تبدیل ہو جائے گی.
پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول کیا تھا کہ آپ کی جو ٹرانسلیشن کا جو سینس ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا یار اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے پڑھانے کے یہ فوائد ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ یار یہ اس طرح کیوں پڑھا رہے ہیں, تو شیخ فرماتے ہیں طاعتہ فیما امر, کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے. وتصدیقہ فیما اخبر, اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں خبر پہنچائی ہے, جو حدیث پہنچائی ہے, اس کے اوپر تصدیق کرنا, اس کو مان لینا, ان کی صداقت کی گواہی دی ہے نا. اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے, آپ بولے یار یہ میرے عقل میں نہیں گھس رہی, یار مجھے اس میں مسئلہ ہے, یار یہ میرے برین میں نہیں جا رہی. تو یہ آپ کے برین میں مسئلہ ہے, حدیث میں مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے آیا ہم انشاءاللہ ہم سوال پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ ڈائریکٹ ججمنٹل ہو جائیں کہ بس یار میرے عقل میں نہیں گھستے تو بات ختم, اس کا مطلب آپ کدھر کے فن خان ہو, جو آپ آئنسٹائن بن گئے کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں نہ گھسے کوئی مسئلہ نہیں, انسان ہے, ضروری نہیں ہر چیز سمجھ آئے, ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے. انسان کو کبھی 50% سمجھ میں آتا ہے, کبھی 60, کبھی 70, 80, مختلف مراحل ہوتے ہیں. سمجھنا ہے آپ پوچھیں, لیکن ایک دم یہ بول کے حکم لگا کے کیا ہوتا ہے, آپ دروازہ بند کر دیتے ہو, اپنے لیے دروازہ بند کر دیتے ہو رجوع کرنے کا. تو آپ نے اپنے لیے ایک بیک ڈور رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم کو نہیں پتہ تو اہل علم سے پوچھ لو. ہم اہل علم سے نہیں پوچھتے, ہم کن سے پوچھتے ہیں؟ اہل جہل, جو جاہل لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں, یا جو کفار ہیں. یار یہ دیکھ کون ہے یار, یہ اٹھا کے بولو بیزی ہیں یار, پتہ نہیں کون ہے. تو مثلا آج کل بعض نوجوان ہیں جن کے ذہن میں سوالات ہیں, اچھی بات ہے, سوالات ہونے کا مطلب یہ کہ آپ بلائنڈ فالوور نہیں, سوالات سے کبھی منع نہیں کیا, لیکن یہ کہ آپ سوال کس سے پوچھتے ہو, کیسے پوچھتے ہو, اور کیا وہ اہل ہے, کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے. یہ نہیں کہ سوال اسلامی ہو اور آپ جا کے وہ USA میں یا UK میں وہ رچرڈ ڈاکن سے پوچھے یار, ہاں, یا وہ کیا نام ہے سیم ہیرس سے پوچھے کیا واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اسلام, ہاں آئی ہیو دس پرابلم ان, یہ اس مسئلے میں مجھے مسئلہ ہے اور یہ اسلام کہتا ہے. اب آپ ان سے جا کے پوچھتے ہو, پھر بولتے ہیں یار مجھے جواب نہیں ملا. یار تم جا کے ان سے پوچھتے تو جواب کہاں ملے گا تمہیں, ہے نہیں. آپ اہل علم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتلائیں گے کیا مسئلہ ہے, کیا طریقہ کار ہے. اچھا جی, وَإِجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ, اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے آپ کو روکا ہے آپ اس سے رک جائیں, اور ٹھیک ہے نا, یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں منع کیا ہے. اور وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت قائم کی ہے اس کے مطابق چلیں. آپ کو لگ رہا ہو یار مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے نا, ابھی آپ ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہوئے, آپ کو شیطان ہے نا اکسائے گا, یہ یاد رکھے, بولے گا یار کیا بورنگ کلاس ہے یار, نتھنگ انٹرسٹنگ, ہاں, ویئر از انٹرٹینمنٹ, ویئر از جوک. دیکھیں یہ یاد رکھیں, یہ علم کا مجلس ہے, علم کے مجلس میں سنجیدگی ہوتی ہے. علم کے مجلس میں ہم کوئی مارکیٹنگ پروگرام نہیں چلا. مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے نا, مارکیٹ میں کہ ہر دن نیا مارکیٹنگ سٹنٹ مارو, ہر دن کوئی نئی چیز لاؤ, ہر دن کوئی بندے کو حیران کر دے تو وہ آ جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو تو سمجھ لیں. کچھ لوگ صرف, اسی لیے عربی میں ایک مثال ہے, خالف تعرف, go against the trend and you will be famous. Say something new and mashallah your views will go millions, your subscriber, your likes, comments, ہے نہیں. ہمارا یہ کام ہی نہیں. تو اس لیے شیطان آپ کو تنگ کرے گا. آپ سارے کیا ہیں, سیکر آف نالج, طلبۃ العلم. شیطان نہیں چاہتا کہ یہ جو بندے آئے ہیں ماشاءاللہ آج, یہ کل نہ آئے, اگلے ہفتے نہ آئے. تنگ کرے گا آپ کو, یار کیا ہے, یار کیا ایک مولوی پہنا ہو عجیب سے, پتہ نہیں کیا امامہ ہے, کیا ہے, کیا کھچڑی بنائی ہوئی ہے, ہاں, یہ آ کے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, ایسے وہی بات جو مجھے پتہ ہے بتا رہے ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے شیطان کو بولنا ہے آئی کین ڈو اٹ برو، گو ٹو ہیل. ہاں، شیطان کو اور اپنے نفس کو آپ نے چیلنج دینا ہے کہ میں انشاءاللہ آؤں گا جب تک یہ کتاب ختم نہیں. یہ سب سے مختصر کتاب ہے، اگر میں چاہوں اس کو ابھی میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بس ہم وہ جو ہمارا جو ایک مدرسے کا سسٹم ہے یا ہمارے اسکول کا سسٹم ہے، بس نصاب ہے ختم کرو بھاگ جاؤ. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم نہ مدرسے کے بندے ہیں نہ یونیورسٹیز کے، ہم بیچ میں کھڑے ہیں. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ ایک کتاب لیتے تھے، الف سے یا تک پڑھتے تھے. سعودی عرب میں کچھ علماء ہیں جنہوں نے 16 سال میں ایک کتاب 2 کتاب ختم کی، لیکن جب بندہ پڑھتا ہے نا پھر اس کا ایک الگ ہی چاشنی ہوتی ہے. تو آپ لوگ صبر کریں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پھل ایک دم نہیں آتا ہے نہیں. آپ اس کو لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھل آنے کے سیزنز ہوتے ہیں. سال میں 1 بار 2 بار آتے ہیں، لیکن بندہ لگا ہوا ہے، پورے سال لگا ہوا ہے. یہ دیہاتوں میں جو مزدور ہیں ان سے پوچھو نا، آخر میں جب پھل ملتا ہے اللہ تو انشاءاللہ پھل ملے گا، لیکن جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے نا، شارٹ کٹ نہیں ہے ادھر. نالج کے لیے شارٹ کٹ نہیں. اگر آپ کو ریئل نالج چاہیے، ریئل نالج کے لیے صبر چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ صبر کریں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. دیکھیں بیچ میں نا انسان ہے چاہتا ہے کہ یار تھوڑا سا موٹیویشن ہو، تھوڑا سا ایک حوصلہ افزائی ہو. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول ہی ہمارے میسنجر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا دلیل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی بیچ میں سے ایک نبی لایا گیا، باہر سے نہیں لایا گیا، تاکہ کل کو کوئی بندہ نہ کہے کہ یار یہ تو باہر کا بندہ ہے، اس کو کیا پتہ. ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیجا جو انہی میں سے تھا، اور ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، الصادق الامین، وہ بھی اسلام سے پہلے. ٹھیک ہے نا. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یعنی وہ اس کے اوپر، یعنی تم لوگ اس کے لیے بڑے عزیز ہو. ہاں، حریص علیکم، وہ تم لوگوں کا بڑا کیئر کرتا ہے، تم لوگوں کی فکر ہے اس کو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بکم کا کیا مطلب ہے، مومنوں سے، اور رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اچھا دیکھیں یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا. تو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یار یہ تو اللہ کا نام ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے نام اور اللہ کے صفات سے مشابہ ہے. مثلا الرحمن جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نیم ہے، ہز پرسنل نیم. اللہ ہز پرسنل نیم، اس نام سے آپ کسی اور کو نہیں پکار سکتے. لیکن کچھ ایسے نام ہیں جو مخلوقات میں بھی آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عربی میں المشترکات اللفظیہ. دیکھنے میں، پڑھنے میں ورڈز آر سیم بٹ دا میننگس آر ڈفرینٹ. جو بندہ رحیم ہے اور جو اللہ رحیم ہے، ان دونوں میں فرق ہے. کیا ہے، جو بندہ رحیم ہے نا وہ کمال درجے کا نہیں ہے. بندے کی جو صفت الرحمہ ہے، رحیم ہے، رحم دل ہے، اور اللہ جو رحیم ہے اس میں فرق ہے زمین و آسمان کا. صرف ادھر نام ہے. ٹھیک ہے نا، کمال درجے کا اور ناقص درجے میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا رؤوف رحیم، کہ اللہ کے رسول بھی بڑے ہی رحمت والے، بڑے رحیم تھے، اور بڑی رأفت، نرم گو تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر جو میں نے اس کے پہلے جو بتا دیا وہ معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر نماز لازم قرار دی ہے اور جو زکوٰۃ لازم قرار دی ہے اور جو توحید کے بارے میں اس کی کیا تفسیر ہے، اس پہ اللہ کے اس کے اوپر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا. کس بات کا، کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے نا، صرف اس بات کی، اور کچھ تو نہیں. آپ ذرا سوچیں نا، آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے ہیں نا، 24 آور. اس میں سے آپ جو 5 نماز ہیں، ایک نماز کا کتنا ٹائم لگتا ہوگا، 5 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، 10 منٹ 15 منٹ، چلو آدھا گھنٹہ بھی کہہ لیں.
تو کتنا ہو جائے گا 5 نماز؟ اگر ہم کہیں کہ مثلا 10 منٹ چلو، 50 منٹ بولیں 1 گھنٹہ چلو، اب آپ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ آپ only 1 hour with full focus, with understanding, pray for Allah. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حرام کر دی، نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا. ہاں، اور اسی طرح احل اللہ البیع، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جو خرید و فروخت ہر چیز حلال کر دی، سوائے جو گیمبلنگ ہے یا جو محرمات ہے، بہت کم چیزیں ہیں خرید و فروخت میں. اور اسی طرح احل اللہ الطیبات، اللہ نے ہر طیب چیز جو قابل اکل ہے، کھانے کے قابل ہے، پینے کے قابل ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں، جو حرام قرار دی چند چیزیں ہیں، اونلی فیو. لیکن ہمارا فوکس کدھر ہے؟ وہ حرام میں. وی وانٹ دیٹ حرام، حلال نہیں چاہیے ہمیں. مثلا ادھر سفید ایک لائے نا، کیا بولتے ہیں، پیپر، اس میں ایک کالا نقطہ لگا ہوا نا، آپ کو وہ کالا نقطہ نظر آئے گا، وہ جو سفید جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. یہی ہماری حالت ہے. اللہ نے ہمارے لیے دین بڑا آسان کیا ہوا ہے، ہر چیز حلال کی ہوئی ہے، صرف کچھ چیز حرام کی ہے. لیکن ہم کو وہی نظر آتا ہے جو حرام کیا ہوا ہے. یار یہ اللہ نے کیوں حرام کیا ہوا ہے؟ وائی وائی وائی، ہو آر یو ٹو سے وائی؟ ہے نہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر لعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا صرف یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، وذالک دین القیم، اور وہی حقیقی اور اصلی دین ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصِّيَامِ، روزے کی کیا دلیل ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم لوگوں کے اوپر روزہ لازم ہو گیا ہے جیسے پچھلی قوموں پر ہوا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے. ابھی آپ میں سے ہر کسی کے لیے سوال ہے. دیکھیں رمضان گزر گیا، ابھی ہماری حالت کیسی ہے؟ فنش، سب بھول گئے نا، سب کچھ. وہ تراویح پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور رات کو نماز پڑھتے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوتی تھی، اچھے اعمال، کدھر ہے وہ سارے؟ رمضان نے ہم کو کیا سکھلایا؟ میں پہلے بھی کہتا ہوں، رمضان از ناٹ جسٹ اے منتھ، اٹس لائف اسٹائل. آپ کی پوری زندگی رمضان کی طرح ہونا چاہیے. ابھی بھی آپ روزے رکھیں جو مسنون ایام میں، ہاں، منڈے کے دن اور تھرسڈے کے دن، اور اسی طرح روزانہ تہجد پڑھیں. تہجد ہم سمجھتے ہیں 8 پڑھنے ہیں، 20 رکعت، 8 رکعت، وہ پتہ نہیں کتنے رکعت. نہیں برو، آپ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ چلو تہجد نہیں پڑھ سکتے، وتر ہی پڑھ لے کم از کم. اسی لیے بعض ائمہ کہتے تھے کہ جو بندہ وتر نہیں پڑھتا اس سے اپنے ہاتھ دھو لو. امام احمد کہتے تھے کہ جو سیکر آف نالج ہے نا، وہ اس وقت تک صحیح طالب علم نہیں ہو سکتا جو تہجد نہیں پڑھتا، جو وتر نہیں پڑھتا. ہمارے تو فرائض دیکھیں، ہم لوگ بولتے ہیں ہم ماشاءاللہ وی آر سیکر، ہم طالب العلم ہیں، ہاں ہم کو دین کے علم ہے، لیکن عمل میں دیکھیں، نفل تو چھوڑے، ہم فرائض میں کمزور ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پہ بھی غور کریں. اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. میں نہیں چاہتا تھوڑا لمبا ہو جائے، اور چاہتا بھی ہوں لیکن کافی ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور ٹائم بھی وہ ہو گیا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.